رکھوں گا. شکریہ ابو ظہر صاحب آپ نے نکالا. تو میں ایسے ہی کہہ رہا تھا کہ آپ لوگوں نے کراچی چیمبر والوں نے یا لاہور چیمبر یہ سب لوگ مل کر اگر اسلام آباد میں جمع ہوتے اور سب مل کر اس پر رد عمل کا اظہار کرتے جس طرح وہاں تو لوگ جمع ہو گئے تھے. اب آپ لوگوں کی جو مختلف ٹیلی ویژنوں پہ جو آپ کا رد عمل آ رہا ہے, کوئی اس کو پازیٹیو کہہ رہا ہے, کوئی بہتر کہہ رہا ہے, کوئی بالکل خراب کہہ رہا ہے, لیکن کلیکٹیو جو یہ تو خیر فیڈریشن کا کام تھا کہ وہ جمع کر لیتی تو ہمیں ایک پوائنٹ آف ویو تو سامنے آتا نا ہمارے سامنے, جس طرح حکومت کا آیا ہے. ابو ذر صاحب بہت شکریہ جی. دیکھیں ہمیں 6 ماہ پہلے R&D ہماری ڈپارٹمنٹ ایک ہے جس میں 40 ریسرچر بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے ایک 2 ماہ پہلے پرائم منسٹر صاحب کو اور وزیر خزانہ صاحب کو اور کیسر شیخ صاحب کو اور ہارون اختر صاحب کو ہم نے بائی ہینڈ اپنی پرپوزل دی تھی کہ جناب یہ ہماری پرپوزلز ہیں, اس کے مطابق بجٹ بنایا جائے. دیکھیں لاہور چیمبر ایک واحد چیمبر ہے کہ جہاں سے ڈپٹی پرائم منسٹر اور پرائم منسٹر صاحب دونوں لاہور چیمبر کے پریزیڈنٹ رہے ہیں اور اسی سیٹ پہ وہ ماشاءاللہ ٹائم گزار کے گئے ہیں. پہلی بات. نمبر 2 ہے کہ لاہور چیمبر پاکستان کا واحد چیمبر ہے جو 101 سال پرانا ہے اور میں 101 پریزیڈنٹ ہوں اور یہ ہندوستان پاکستان بننے سے پہلے کا چیمبر ہے. ٹھیک ہے جی. اور لاہور چیمبر ہمیشہ بات وہ آپ کو بتائے گا, سمجھائے گا کہ جس سے آپ کو بات سمجھ آ جائے. میرا پہلا بات یہ ہے, بجٹ اپنی جگہ پہ تھا. آئی پی پیز جو 2111 ارب روپے سالانہ آپ دے رہے ہیں کیپیسٹی چارجز میں, جس کا ابھی تک آپ 24,000 ارب روپیہ دے چکے ہیں, اور انڈر نوائسنگ اور افغان ٹریڈ کے اوپر آپ 13 سالوں میں 25,000 ارب کا نقصان کر چکے ہیں. اس کے اوپر بجٹ میں کوئی بات اور ذکر نہیں کیا گیا کیونکہ یہ ایک دیمک کی طرح پاکستان کی اکانومی کو کھا گئے ہیں دونوں. ٹھیک ہے. گورنمنٹ نے جو اچھا کام کیا, 45 محکمے اور کمپنیاں ضم کرنے لگے. وہ کیوں کرنے لگے کہ لاہور چیمبر پہلے دن سے کہہ رہا ہے اور آج بھی میں کہہ رہا ہوں اور ہر جگہ میں نے یہ کہا ہے کہ پاسکو کا نقصان 900 ارب روپیہ ہوا ہے, سوئی گیس کا 500 ارب ہوا ہے, پی آئی اے کا نقصان 830 ارب روپیہ ہوا ہے, پاکستان سٹیل مل 10 سال سے بند ہے, 600 ارب روپیہ نقصان ہوا ہے, پوسٹ آفس 50 ارب روپیہ کا نقصان کر بیٹھی ہے, کھاد میں سبسڈی 150 ارب روپے کا نقصان ہو چکا ہے, یوٹیلیٹی پہ 50 ارب روپے کا نقصان ہو چکا ہے. یہ اربوں روپے, یہ تقریباً دیکھیں آپ ظلم کر رہے ہیں کہ بیوروکریسی 77 سال سے آج تک کوئی ڈپارٹمنٹ صحیح طریقے سے نہیں چلا سکی. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑا ہے کہ حکومت اگر الیکشن لڑ کے آتی ہے, عوام کا ووٹ لے کے آتی ہے, تو ہم بزنس کمیونٹی کا ووٹ لے کے آتے ہیں اور ہم بھی الیکٹڈ ہیں, ہم سلیکٹڈ نہیں ہیں. ہم لوگ آپ کو صحیح آئینہ دکھاتے ہیں کہ یہ معاملہ غلط ہے, یہ معاملہ صحیح ہے. آپ دیکھیں ایک دفعہ آپ نے 35 ارب ڈالر کی مشینری ٹیکسٹائل کو آپ نے مٹی بنا دیا. صرف ایک نوٹیفیکیشن آپ نے غلط نکالا کہ آپ نے دھاگے کے اوپر 18% سیل ٹیکس کی چھوٹ دے دی تھی, تو پوری ٹیکسٹائل سیکٹر تباہ ہو گیا. کم از کم اگر آپ مشاورت کر لیں کوئی نوٹیفیکیشن نکالنے سے پہلے, تو معمولی سی بات ہے. آپ کی مشاورت نہ کرنے کی وجہ سے نہیں, تو آپ سے کیوں نہیں کرتے ملک صاحب نے کہا. ابو ذر صاحب آپ کا تو چند قدم پر ماڈل ٹاؤن ہے, پھر آپ کہہ رہے ہیں آپ کے سرپرست اعلیٰ ہی بلا لیتے پرائم منسٹر ڈپٹی پرائم منسٹر کو. آپ لوگ تم سے کہتے ہیں اسی کا لحاظ پا سکتے وہ لوگ. اور آپ نے درست کہا, میں انڈیا بھی جا چکا ہوں طارق سعید صاحب کے ساتھ, تو مجھے اندازہ ہوا کہ 100 سال پرانا آپ کا لاہور چیمبر آف کامرس اور تمام پریزیڈنٹس کی میں نے وہ تختیاں بھی دیکھیں, تصویریں بھی دیکھیں. تو یقیناً آپ بھی کہہ رہے ہیں, تو یہ تو اور افسوسناک بات ہے کہ یہ لوگ جب اس اسلام آباد کی کرسی پہ کیوں بدل جاتے ہیں. آپ مجھے ایک موقع دیجئے. ان کا یہ عالم ہے کہ اویس لغاری اور علی پرویز ملک ایک ہی فلور پہ بیٹھتے ہیں, صرف 10 فٹ دور ہیں. 400 ارب روپے کا ٹیکہ لگوا دیا اویس لغاری صاحب نے کہ ایل این جی اور پیٹرول امپورٹ کر لیا, جبکہ آپ کا اس کی وجہ سے اٹک ریفائنری بند ہو گئی ہے. آپ تو ہماری تو بڑی دور کی بات ہے, ہم تو لاہور بیٹھے ہیں اور چیمبر کے بندے ہیں, وہ تو منسٹر ہو گئے, ایک دوسرے ایک ٹیبل پہ نہیں آئے ہوئے. ظلم تو یہ خدا کا ہے کہ 400 ارب روپے کا ٹیکہ لگ گیا,
پاکستان کے پاس آپ کی اٹک ریفائنری پہلی دفعہ بند ہو گئی. آپ لوگ دیکھیں آلو والیا 22 سال سے انڈیا کا پلاننگ کمیشن کا چیئرمین ہے. مجال ہے جو پلاننگ کمیشن کے بغیر کوئی بات ہوتی ہو. ہم بینگ ایز اے پاکستانی ہم دیکھیں جب جنگ ہوئی تو ہم ایک ہو گئے, اور بھائی جب معاشی جنگ ہے اس وقت تو اس وقت ہمیں نفرتیں دور کر کے ایک دوسرے کی بات کو ماننا چاہیے. دیکھیں میں حرف آخر نہیں ہوں, میرے سے سمجھدار لوگ دنیا سے آئے اور دنیا میں چلے گئے, اور وہ آج قبرستانوں میں ہم سے عقل مند لوگ آرام فرما رہے ہیں. مگر یہ میں حرف آخر کی بات نہیں کرتا, مگر تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے. 24,000 ارب روپیہ آپ نے کیپیسٹی چارجز میں دے دی ابھی تک. آپ کو ذرا شرم نہیں آئی کہ آپ نے اتنا بڑا نقصان کیا قوم کا, اور اب آپ پوچھ رہے ہیں جی اب ہم نے 300 ارب کم کر دیا. اور بھائی کیا 300 ارب پینٹس دے دیا آپ نے ہمیں, آٹے میں نمک کے برابر آپ نے چھڑوا بھی لیا. تو کیا چھڑوایا؟ سب سے بڑی بات ہے 40 سال سے ان دونوں پارٹیوں کی حکومت چل رہی ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنے بڑے بلنڈر مار رہے ہیں اس پہ کچھ نہیں. اور دوسری سب سے بڑی جو لعنت ہے, جو 50,000 ڈیول نیشنل کو آپ نے امپورٹنٹ سیٹوں پہ بٹھا رکھا ہے, جس کی وجہ سے پاکستان کا بٹھا بیٹھ گیا ہے. وہ آتے ہیں یہاں پہ امپوز کر کے چلے جاتے ہیں بجٹ, اور ادھر آتے ہیں اور اپنی بینیفٹس اٹھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں.